اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو يعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون بل تأتیہم بغتة فتبہتہم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ آمنتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 39، 40 اور 41 تین آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی، اور ان تین آیات مبارکہ کے ساتھ ہی سورہ انبیاء کے 3 رکوع مکمل ہوئے۔ ان آیات مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضور کے پیغام کا مذاق اڑاتے تھے، اور انہیں یہ کہا جاتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور قیامت میں ہر انسان نے اپنے اس دنیا میں جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کا اس نے جواب دہ ہونا ہے۔ اور ان کے تصور میں بھی یہ نہیں تھا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو، اس لیے وہ من چاہی زندگی گزارتے تھے، جس سے دل کیا، جس پہ ظلم کر لیا۔ جو طاقتور ہے بس وہ طاقتور ہے، جو مظلوم ہے اسے مزید دبایا جا رہا ہے، کیونکہ انسان کے ذہن میں جب یہ تصور ہو کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی انسانوں والی نہیں جانوروں والی بن جاتی ہے۔ جس طرح جنگل میں جو طاقتور ہے اسی کا قانون ہوتا ہے، پھر اس ماحول معاشرے میں بھی یہی صورتحال ہے، جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہاں عدل و انصاف ہو، ہر بندے کو اس کا حق ملے۔ ایسا نہیں کہ جس کے پاس طاقت ہے تو وہ دباتا چلا جائے اور ظلم کرتا چلا جائے اور مظلوم ظلم سہتا چلا جائے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ہر انسان کے تصور میں اس بات کو بٹھایا گیا کہ کوئی تو ہے جس کے سامنے تو نے جواب دہ بھی ہونا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور وہ ہر وقت تیرے اعمال کی، تیرے کردار کی وہ نگرانی فرما رہا ہے۔ تو نے جو کچھ اس دنیا میں بونا ہے آخرت میں جا کے اس کو کاٹنا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ تو کافر لوگ جب وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو وہ اس بات کو بھی نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور وہ اس دنیا میں جو چاہتے تھے کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہیں ڈراتے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تم نے اپنے کیے کا اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو وہ مذاقاً کہتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، وہ وعدہ کب پورا ہوگا، وہ قیامت کب آئے گی اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے حق کا انکار کر رہے ہیں، ایسی حقیقت کا انکار کر رہے ہیں کہ جس سے انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ اس مثال کے طور پر کہ بندہ کہ کل نہیں آنی تو پاگل ہے، تو خواہ رہے یا نہ رہے کل تو آنی ہی آنی ہے۔ جس طرح آسمان کا کوئی بندہ انکار کر دے، یا جس طرح زمین پہ چلتا ہوا بندہ زمین کا انکار کر دے، نہیں جی زمین ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ اس کی نادانی تو ہو سکتی ہے لیکن حقیقت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اس طرح قیامت آنی ہی آنی ہے، اور ہر انسان نے اپنے عمل کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، کہ کس طرح جانتے کافر اس وقت کو کہ جب نہ روک سکیں گے اپنے منہ سے آگ اور نہ اپنے پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی انہیں پتہ چل جاتا جب آگ سامنے سے آ رہی ہوگی اور ان کے چہروں کو مسخ کیا جا رہا ہوگا، پیچھے سے بھی آگ ہوگی اور انہیں آگوں میں دھکیلا جا رہا ہوگا، اگر یہ اس وقت کا تصور کر لیتے۔ دنیا میں تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری مال و دولت ہمیں بچا لے گی، دوست احباب بچا لیں گے، وہاں کوئی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ ہاں جو اللہ پہ ایمان لے آیا، اللہ کے رسول کی احکامات مان لیے، پھر وہ اللہ کے پیارے، رب چاہے گا تو وہ مدد فرمائیں گے، اگر رب نہیں چاہے گا تو وہ بھی کسی کی مدد نہیں کر سکیں گے، رب کی چاہت میں ہی سب کچھ ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اگر یہ اس منظر کو سامنے رکھتے تو یہ انکار نہ کرتے۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا ولا ھم ینظرون، بلکہ وہ ان پر اچانک آئے گی، یعنی موت انسان پہ اچانک آتی ہے، کسی کو بتا کے نہیں آتی کہ اب میں آنے لگی ہوں۔ تو جس طرح موت اچانک آتی ہے اس طرح قیامت بھی اچانک آئے گی۔ یہ کہتے ہیں نا کب آئے گی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا اچانک آ جائے گی، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی، تو وہ اچانک آ جائے گی۔ اور فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا ولا ھم ینصرون، تو اس وقت ان کو بے حواس کر دے گی، پھر ہوش و حواس نہیں رہیں گے۔ جب مرتا ہے، مرنے کے قریب بندہ ہوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے دنیا میں، وہ بندہ بڑا پہلوان، بڑا طاقتور، بڑا دانا، جس سے لوگ مشورے لیتے ہیں، اور جس کو موت آتی ہے اس کا اپنی عقل ٹھکانے نہیں رہتی۔ آپ کبھی منظر دیکھیں جن کو موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فتبہتہم، وہ ان کو بے حواس کر دے گی،
فلا یستطیعون ردها، اور وہ اسے پھیرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ کوئی بندہ کہے میں اپنی موت کو ٹال لوں، تو جس طرح کوئی بندہ اپنی موت کو نہیں ٹال سکتا، نہ اس کی مال و دولت، نہ اس کا منصب مقام موت کو نہیں ٹال سکتے۔ بڑے سے بڑے حکمران جابر قسم کے آئے جو دعویٰ کرتے تھے فرعون کی طرح، انا ربکم الاعلی، میں ہی بڑا خدا ہوں، اور وہ بھی ڈبکیاں جب کھانے لگے تو پھر کہنے لگے اب میں رب کو مانتا ہوں، تو اب ماننے کا کیا فائدہ۔ تو فرمایا فلا یستطیعون ردها، جب وہ موت اور قیامت آئے گی تو وہ اسے رد نہیں کر سکیں گے، ولا هم ينظرون، اور نہ انہیں پھر مہلت دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے جناب اب تمہیں مہلت دے دیتے ہیں، اب کل آ جانا، پرسوں آ جانا۔ دنیا میں تو مقدمات میں مہلت دی جاتی ہے کہ آپ آج تمہارا وکیل نہیں آیا، کل آ جانا، کل نہیں تو پرسوں آ جانا۔ ایسا بات جب موت آتی ہے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ وقت مقررہ آتا ہے تو پھر ایک لمحہ کے لیے نہ آگے اور نہ پیچھے، پھر وہ آ کے ہی رہتا ہے۔ اسی طرح جب قیامت آئے گی تو پھر مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے محبوب آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا کیا گیا، مذاق کیا گیا۔ یہ مذاق کرنے والے کوئی آج ہی نہیں ہے، یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ اچھے لوگوں کا مذاق اڑایا گیا، لیکن انجام کیا ہوا؟ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان کے اس مسخرے پن نے، مسخرہ ہر ایک کے سامنے ہر ایک باتوں کو مذاق میں لے جانا، سنجیدگی سے بات نہ لینا، ان کے اس مسخرے پن نے انہیں گھیر لیا۔ ما كانوا به يستهزئون، جو وہ استہزاء کرتے تھے پھر انہیں لے بیٹھا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ان کا یہ مسخرہ پن ان کو لے بیٹھا، کہتے ہیں نا تیری اس برے کام نے تجھے برباد کر دیا، تو ان کا مسخرہ پن بھی انہیں لے بیٹھا، انہیں برباد کر دیا۔ تو اے انسان اپنی آخرت کی اور اپنی موت کی فکر کر، وہ کام کر جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی اور اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد